السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ تبارک و تعالی کے لیے اور بے شمار درود و سلام ہوں امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ. آخرت پہ ایمان لانا یہ ایمان کے 6 ارکان میں سے ایک رکن ہے. لیکن آخرت پہ ایمان لانے کا مطلب کیا ہے، اس کی تفصیلات کیا ہیں، اس موضوع پہ گفتگو کئی دنوں سے جاری و ساری ہے. آج بھی ہمارا موضوع یہی ہوگا کہ آخرت پہ ایمان لانے میں کون کون سی چیزیں داخل ہیں. آخرت پہ ایمان لانے کا ایک مطلب یہ ہے کہ آپ اس بات پہ ایمان لائیں کہ مرنے کے بعد ہر ایک کو دوبارہ اٹھایا جائے گا. دوسرے نمبر پہ یہ کہ ہر ایک کا حساب کتاب ہوگا. تیسرے نمبر پہ یہ کہ روز قیامت شفاعت ہوگی. چوتھے نمبر پہ یہ کہ روز قیامت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حوض ہوگا جس میں سے آپ اپنے ان امتیوں کو پانی پلائیں گے جن کے وضو کے اعضاء روز قیامت چمک رہے ہوں گے. پانچویں نمبر پہ میزان ہوگا، ترازو ہوگا جس میں لوگوں کے اعمال تولے جائیں گے، جس میں لوگوں کے اعمال کے رجسٹر تولے جائیں گے، جس میں خود لوگوں کو تولا جائے گا. اور آخرت پہ ایمان لانے میں یہ چیز بھی شامل ہے، یہ چیز بھی داخل ہے کہ اس بات پہ ایمان لایا جائے کہ روز قیامت لوگوں کو ان کے ہاتھ میں ان کے اعمال نامے دیے جائیں گے. چنانچہ وہ لوگ جو کامیاب ہوں گے، جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق زندگی گزاری ہوگی، انہیں ان کے دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جائے گا. اور جنہوں نے اپنی زندگی اللہ کی نافرمانی میں گزاری ہوگی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کی خلاف ورزی میں گزاری ہوگی، انہیں اعمال نامہ ان کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. رب العالمین اس چیز کا تذکرہ قرآن پاک میں کئی مقامات پہ کرتے ہیں. ان میں سے ایک سورہ حاقہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ وہ آدمی جس کے دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جائے گا، فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، وہ کہے گا یہ لو پڑھو میرا اعمال نامہ، اقرأوا کتابیہ، کیونکہ اس کا اعمال نامہ قابل فخر ہے، کامیابی کی ضمانت ہے. اس لیے وہ ہر ایک سے کہہ رہا ہے لو دیکھ لو میرا اعمال نامہ. انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے دنیا میں اس بات پہ یقین تھا کہ ایک دن حساب کتاب ہونا ہے. یعنی کہ جب یقین تھا تو میں نے اس کی تیاری کی تھی. انی ظننت انی ملاق حسابیہ فہو فی عیشۃ راضیہ فی جنت عالیہ قطوفہا دانیہ. یہ آدمی جنت میں ہوگا، بلند و بالا جنت میں ہوگا، جس کے میوے جس کے پھل جھکے ہوئے ہوں گے. اس جنت میں یہ آدمی اس باغ کے پھل میں سے جب چاہے گا جیسے چاہے گا کھا پی سکے گا، کیونکہ پھل نیچے ہے، جھکا ہوا ہے. لیٹ کر چاہے تو لیٹ کر پکڑ لے گا، بیٹھ کر چاہے تو بیٹھ کر پکڑ لے گا، کھڑے ہو کر پکڑنا چاہے تو کھڑے ہو کر پکڑ لے گا. ورنہ کئی درخت ایسے ہوتے ہیں جن کو لوگ دیکھتے رہتے ہیں، پھل توڑ نہیں سکتے.
لیکن یہاں پہ خوشخبری سنائی جا رہی ہے کہ بلند و بالا جنت میں ہے اور اس کے جو پھل ہیں اس کے میوے جو ہیں اس کی پہنچ میں ہیں. کلوا واشربوا ہنیئا بما اسرفتم فی الایام الخالیہ. کہا جائے گا کھاؤ پیو، مزے سے کھاؤ مزے سے پیو، اور یہ تمہارا یہ جو اچھا انجام ہے یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ ماضی میں تم نے اچھے اعمال کیے تھے اور وہ اچھے اعمال تم نے آخرت کے لیے ذخیرہ کر لیے تھے. تو یہ اعمال سبب ہیں، یہ نمازیں سبب ہیں، یہ روزے سبب ہیں، یہ حج سبب ہیں، یہ اذکار سبب ہیں کامیابی میں، جنت کے جانے میں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ. اب وہ آدمی جس کے بائیں ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جائے گا فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَا. وہ کہے گا اے کاش کہ مجھے اعمال نامہ ملتا ہی نہ، چونکہ اس کا اعمال نامہ جہنم کی آگ میں لے جانے والا ہے. اس کے اعمال نامے سے پتہ چل رہا ہے کہ جنت سے محروم ہے، اس لیے اعمال نامہ لے کر رو رہا ہے، افسوس کا اظہار کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کاش مجھے اعمال نامہ ملتا ہی نہ. وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَا. مجھے پتہ ہی نہ ہوتا کہ حساب کتاب کیا ہے. یا لیتہا کانت القاضیہ. وہ جو موت آئی تھی کاش اسی پہ میرا اختتام ہو جاتا، مجھے دوبارہ اٹھایا نہ جاتا، میرا حساب کتاب نہ ہوتا. ما اغنا عنی مالیا. میرے مال نے مجھے کوئی فائدہ نہیں دیا. میرے بھائیوں، مال کی وجہ سے، کاروبار کی وجہ سے، زمین اور پلاٹوں کی وجہ سے، کوٹھیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والوں، یہ آدمی کیا کہہ رہا ہے؟ ما اغنا عنی مالیا. میرا مال میرے کسی کام نہیں آیا. ہلک عنی سلطانیہ. میری بادشاہت، میری وزارت ختم ہو گئی، دنیا میں رہ گئی، یہاں مجھے کوئی کام نہیں دے رہی. خذوہ فغلوا. آرڈر آئے گا اس کو پکڑ لو اور توق پہنا دو. ثم الجحیم صلوا. جہنم کی آگ میں اس کو پھینک دو. جرم کیا ہے؟ آگے اللہ بتا رہے ہیں انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم. عظمت والے اللہ پہ اس کا ایمان نہیں تھا. ولا یحض علی طعام المسکین. مسکینوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا تھا. خود کھلانا دور کی بات ہے، اپنے گھر والوں کو، اپنے بیٹوں کو بھی ترغیب نہیں دیتا تھا. فلیس لہ اليوم ہاہنا حمیم. آج یہاں پہ اس کا کوئی گہرا دوست نہیں ہے. دنیا میں اس کو ناز تھا کہ پورا گاؤں میرے متحت ہے، پورا آفس میرے متحت ہے، یہ سارا محلہ مجھ سے ڈرتا ہے، میں ایک اشارہ دوں سارے میری بات مانتے ہیں. لیکن روز آخرت جب اللہ کو ناراض کیا ہے تو روز آخرت میں انجام کیا ہے؟ آج کوئی دوست نہیں ہے. یہ دنیا کی دوستیاں، مطلب کی دوستیاں ادھر ہی ختم ہو گئیں. تو ان آیات سے کیا معلوم ہوا کہ روز آخرت اللہ تبارک و تعالی لوگوں کو ان کے اعمال نامے دیں گے. کسی کو اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں ملے گا اور کسی کو بائیں ہاتھ میں ملے گا. اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں ان میں سے رکھے جنہیں ان کے اعمال نامے دائیں ہاتھ میں ملیں گے. یا اللہ ہمیں ان میں سے نہ بنانا جن کے اعمال نامے انہیں بائیں ہاتھ میں ملیں گے. تو بہرحال آخرت کا یہ بھی حصہ ہے کہ لوگوں کو ان کے اعمال نامے ان کے ہاتھوں میں دیے جائیں گے. آخرت کے ایمان لانے میں یہ چیز بھی شامل ہے کہ آپ جنت پہ ایمان لائیں، جہنم پہ ایمان لائیں. آپ کا ایمان ہو کہ جنت اور جہنم لوگوں کے آخری ٹھکانے ہیں، ان کے بعد کو اور ٹھکانہ نہیں ہوگا. اور اس بات پہ ایمان لائیں کہ جنت نعمتوں کا گھر ہے اور جہنم دردناک عذاب کی جگہ ہے. اور اس بات پہ بھی ایمان لائیں کہ جنت اور جہنم تیار ہو چکی ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 4 پارے میں سورہ آل عمران میں یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون.
میرے وہ بھائی جو سودی بینکوں میں کام کرتے ہیں اور جنہوں نے سودی بینکوں میں سودی اکاؤنٹ کھول رکھے ہیں، جو قرضہ دے کر سود لیتے ہیں اور جو 5 تولے سونا دے کر 6 تولے بدلے میں لیتے ہیں کاروبار کرتے ہوئے، یہ سارے میرے بھائی ایتے دھیان سے سنیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اے ایمان والو سود نہ لو، تم بڑھا چڑھا کر سود لیتے ہو، یہ کام چھوڑ دو. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، سود لینے والوں اللہ سے ڈر جاؤ. لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. تو کامیابی اور فلاح سود لینے میں ہے کہ سود ترک کرنے میں ہے؟ سود ترک کرنے میں ہے. بظاہر آپ کو یہ لگتا ہے کہ میں نے بینک میں 1 لاکھ روپیہ رکھوایا تھا اور اب مجھے 1,20,000 روپیہ مل رہا ہے، 1,50,000 مل رہا ہے. آپ سمجھتے ہیں یہ کامیابی ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نہیں، یہ کامیابی نہیں ہے، یہ بڑا مہنگا سودا آپ نے کیا ہے، یہ ناکامی ہے، نامرادی ہے. واتقوا النار التي اعدت للكافرين، سود لینے والوں، سود دینے والوں، اس آگ سے بچ جاؤ جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے. کن کے لیے تیار کی گئی ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ایمان والو، اللہ نے پہلے کیا کہا ہے؟ ایمان والو سود نہ لو اور اس آگ سے بچ جاؤ جو حقیقت میں کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے. لیکن یہاں پہ اللہ کہہ رہے ایمان والو سود سے بچ جاؤ، جو ورنہ کیا ہوگا؟ جہنم ہے جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے. اس سے پتا چلا کہ جہنم دراصل کافروں کے لیے ہے، لیکن سود لینے والے، سود دینے والے، ان کا ٹھکانہ بھی جہنم ہے. اللہ نے تیسرے اس بارے میں صاف صاف کہا ہے فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، یہ سود لینے والے، دینے والے کہاں جائیں گے؟ یہ جہنم میں جائیں گے. ہم فیہا خالدون، اللہ فرما رہے وہاں پہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. تو بہرحال سود سے توبہ کر لیجئے. یاد رکھیے سود کی کمائی سے جو آپ حج کریں گے وہ حج بھی مشکوک ہے. حرام مال دعاؤں کے قبول ہونے میں رکاوٹ ہے. مسافر کی حالت سفر میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، لیکن مسلم شریف کی حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ایک آدمی حالت سفر میں ہے، بہت اس کا برا حال ہے، اور یاد رکھیے آدمی جس قدر برے حال میں ہو اللہ کے ہاں دعا قبول ہونے کا امکان اتنا زیادہ ہوتا ہے. لیکن فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ مسافر حالت سفر میں ہے، بال پرا گندا ہے، غبار سے اٹا پڑا ہے، لیکن دعائیں کر رہا ہے، دعائیں قبول نہیں ہو رہی، اور دعائیں بھی توجہ سے کر رہا ہے، کہہ رہا ہے یا ربی یا ربی یا ربی، اے میرے رب اے میرے رب. لیکن فرمایا اس کا کھانا حرام کا، جو پیتا ہے پانی وغیرہ، شہد وغیرہ، دودھ وغیرہ، وہ حرام کا، اور حرام مال اس کے جسم میں سرایت کر چکا ہے. فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، اس کی دعا کیسے قبول ہو؟ میرے بھائی آپ حج پہ آئے ہیں، اگر حرام کا کام کرتے ہیں، حرام مال پہ قبضہ کیا ہوا ہے، قرضہ لے کر واپس نہیں کر رہے، بہنوں کی زمینوں پہ قبضہ کیا ہوا ہے وراثت کی شکل میں، انہیں نہیں دے رہے، تو اللہ سے توبہ کر لیں اور یہ چیزیں واپس کر دیں. جب بندے کا حق لیں گے تو وہاں صرف اللہ سے توبہ کافی نہیں ہے، اللہ سے توبہ بھی اور بندے کا حق بھی واپس کرنا پڑے گا. تو حرام مال سے میرے بھائی توبہ کر لیں تاکہ یہ حج اللہ تعالیٰ کے ہاں شرف قبولیت حاصل کر لے. تو بہرحال ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جہنم کی آگ سے بچ جاؤ جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے. پتا چلا کہ جہنم کی آگ تیار ہو چکی ہے، جہنم موجود ہے. اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اللہ کے رسول کی بات مانتے رہو، اللہ کے رسول کے فرامین پہ عمل کرتے رہو تاکہ تم پہ رب کی رحمتیں نازل ہوں. فرمایا وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، اپنے رب کی بخشش کی طرف جلدی کرو، یعنی کہ اللہ سے معافی جلدی مانگ لو اور ایسے اعمال کرو جن سے رب کی رضا ملے. فرمایا اس جنت کی طرف جلدی کرو جو جنت متقین کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے، حرام کاموں سے دور رہنے والوں کے لیے تیار کی گئی ہے. جنت بھی تیار ہو چکی ہے،
جنت بھی تیار ہے، جہنم بھی تیار ہے. جہنم در حقیقت کافروں کے لیے ہے، لیکن فرمایا سود لینے والے ایمان والوں کو مخاطب کر کے کہ تم اس جہنم سے بچ جاؤ جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے. اور یہاں پہ بتایا گیا جنت متقین کے لیے ہے، پرہیزگاروں کے لیے ہے. اس لیے جنت میں جانے کے لیے تقوی اختیار کرنا ہوگا، رب کا ڈر، رب کا خوف اپنے دل میں پیدا کرنا ہوگا، حرام کاموں سے دور رہنا ہوگا، گناہوں سے دور رہنا ہوگا، تب جا کے جنت ملے گی، تب جا کے جہنم سے بچاؤ ہو سکے گا. آج کے درس کا خلاصہ یہ ہے کہ جو یہ کہتا ہے کہ میرا آخرت پہ ایمان ہے، اسے اس بات پہ بھی ایمان لانا ہوگا کہ روز قیامت اعمال نامے ہمارے ہاتھوں میں دیے جائیں گے. اس بات پہ بھی ایمان لانا ہوگا کہ جنت ہے اور جہنم ہے. جنت کن کے لیے ہے؟ متقین کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے، اور جہنم کافروں کے لیے، گناہ گاروں کے لیے. اور ان پہ ایمان ہونا چاہیے کہ دونوں تیار ہو چکی ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں صحیح معنوں میں آخرت پہ ایمان لانے کی توفیق بخشے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے بنائے جنہیں ان کے اعمال نامے دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے بنائے جن کو جنت میں بھیجا جائے گا. اور اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے محفوظ رکھے، قبر کے عذاب سے محفوظ رکھے.